عالم کے کبھی کبھی کسی کو بتایا جائے کہ اس میں برائی ہے، حدیث کے حوالے سے سمجھایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، تو پتہ ہے کیا جواب ملتا ہے؟ کوئی تو سنی انسنی کر دیتا ہے، کوئی آئندہ نہ دیکھنے کے حامی بھرتا ہے، اور کوئی تو ایسا بے حس اور بے شرم ہوتا ہے کہ وہ علی الاعلان بغاوت پر اتر آتا ہے، اور جانے انجانے میں یا پھر پتہ نہیں کس بات کا اس کو غرور ہوتا ہے، یا پتہ نہیں عقل پر جہالت کا ایسا پردہ پڑا ہوتا ہے کہ بے خبری میں کہہ بیٹھتا ہے کہ جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ مجھ سے کہیں کب دیکھا جائے گا؟ جب قبر میں ڈال دیا جائے گا تب دیکھا جائے گا؟ جب ملک الموت سر پر کھڑے روح نکال رہے ہوں گے تب دیکھو گے؟ ارے مجھے بتاؤ کب دیکھو گے؟ قبر میں زہریلے سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے تب دیکھو گے؟ ایسے سانپ اور بچھو جو ایک پنکھار بھی زمین پر مار لے تو قیامت تک وہاں ہریالی نہ ہوگی۔ قبر میں جب جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی تب دیکھو گے؟ ارے بتاؤ نا یارو کب دیکھو گے؟ میدان محشر میں پسینے میں تربتر سب کو جب اپنی اپنی فکر لگی ہوگی تب دیکھو گے؟ پل صراط سے گزرنے کو کہا جائے گا اور عوام کٹ کٹ کر جہنم کی آگ میں گر رہے ہوں گے تب دیکھا جائے گا؟ جہنم کی چیخ و پکار کے دوران خون اور پیپ پلایا جا رہا ہوگا اور ایسا گرم کہ پیٹ کے انتڑیاں نکل کر باہر آ جائیں گی تب دیکھا جائے گا؟ یارو مجھے بتاؤ کب دیکھا جائے گا؟ خبر میں منکر نکیر حاضر ہو کر سوال کر رہے ہوں گے تب دیکھا جائے گا؟ خبر جب جسم کو پکڑ کر دبوچ رہی ہوگی تب دیکھا جائے گا؟ میرے بھائیوں بتاؤ مجھے آخر کب دیکھا جائے گا؟ یا پھر کہہ دو کہ چلو جنت نہیں، جہنم بھی نہیں، قبر کا عذاب بھی نہیں، پل صراط بھی نہیں، اللہ کے سامنے حاضری بھی نہیں، آگ نہیں، موت کے بعد زندہ ہونا نہیں، پھر جو من میں آئے کر لو۔ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ان سب پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر یہ دوغلا پن کیسا؟ کیوں ہم اپنے حقیقی آئیڈیلز، انبیاء کرام، صحابہ و صحابیات، اولیاء و علماء حق کو چھوڑ کر ایسے زانی اور فحش قسم کے لوگوں کو بنا لیا ہے جن کو اپنی زندگی کا مقصد ہی پتہ نہیں، جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کا دھرم کیا ہے؟ جو لوگ الگ الگ اداکاری کر کے ہم لوگوں کو لباتے ہیں، پتہ ہے یہ سب کیا ہے؟ ایک سازش۔ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر رٹ رٹ کر بولے جانے والے کچھ بول، میک اپ کی دکان جہاں بدصورت کو خوبصورت بنایا جاتا ہے اور خوبصورت کو بدصورت بنایا جاتا ہے، روپے پیسے کمانے کا لالچ، من گھڑت کہانیاں، فحاشی اور بے شرمی کے مناظر، ناجائز تعلقات کو بڑھاوا دینے والی وبائیں، بول کسی اور کے، لکھنے والا کوئی اور، اس کو کہنے والا کوئی اور، اداکاری کرنے والا کوئی اور روپے لگانے والا کوئی اور پاگل بننے والے کون؟ ہم، اور صرف ہم۔ کس کی بیٹی گھر سے بھاگ رہی ہے؟ ہماری۔ ٹینشن، ڈپریشن، تو میں، نیند کی کمی، بے چینی، بے قراری، یہ سب ہم خود پیسہ دے کر وقت دے کر خرید رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ گھاٹے میں کون ہے؟ اب عید بھی آنے والی ہے، ایک طرف خواتین بڑی بے چین ہیں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو ٹی وی آن کروں، ادھر ہمارے نوجوان فہرست بنا رہے ہیں کہ بھائی رمضان میں کتنی نئی فلمیں ریلیز ہو گئی ہوگی، اس کو تیار کرو، پھر نئے کپڑے چڑھائے گا، عیدگاہ میں نماز ادا کرے گا، گھر میں ماں باپ سے مل کر رشتہ داروں سے ملے گا، عید اکٹھا کرے گا، اور پھر چشمہ چڑھا کر پتلون کے جوبوں میں ہاتھ ڈال کر 2.5-3 گھنٹے برباد کر کے پورے رمضان کے روزے اور نماز و تراویح کا ثواب کسی خان، کمار یا کپور کے کھاتے میں جمع کر کے واپس لوٹائے گا۔ یہ پتہ نہیں ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں، اتنا سب کھول کھول کر بیان کرنے کے باوجود ہمیں ہوش نہیں آئے۔ دنیا میں مسلمانوں کے حالت زار کو دیکھ کر بھی ہمیں یہ احساس نہیں کہ اللہ کا شکر بجا لائیں کہ ایسے فتنوں سے اللہ نے ہمیں دور رکھا ہے اور گناہوں سے باز آنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ ناظرین، یہ جان لیں کہ اللہ کے یہاں چھوٹ بہت ہے، مگر جب پکڑ میں آئے گا تو پھر تن کا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس وقت چیخنا، چلانا، گناہوں پر ندامت کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور ہمیں ایک قیدی کی طرح زندگی گزارنا ہے، اپنی من چاہیے اور اپنی منمانی نہیں۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے اور ہمیں اسی کے مطابق زندگی بتانا ہے۔ اسلام نے ہمیں ہماری منزل بتا دی، اگر ہم ڈگر اور راستے کا غلط انتخاب کریں گے اور اپنے منزل مقصود کو بھول جائیں گے تو پھر اللہ ہی ہمارا محافظ ہے۔ بحیثیت مسلمان ٹی وی نہ دیکھنے سے پہنچنے والا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان و کردار برقرار رہتا ہے،
पिछले 40-50 बरस के दौरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दो नस्लें टीवी पर मार धाड़ से भरपूर फिल्में, मादर व पिदर, आज़ाद ड्रामे देखते देखते और फहश गुफ्तगू सुनते सुनते जवान हुई। नतीजा उसका ये निकला कि वो इस्लामी व मशरक़ इक़्तिदार से आरी होकर मादा परस्त बन चुके हैं। अब बुज़ुर्गों के लिए भी उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, बहुत मुश्किल। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर छोड़ जाता हूँ ताकि आप सोचें और फ़ैसला लें और अपना मुहासबा करें। वक्त हो चला है, मैं भी चलता हूँ ताकि मैं भी अपना मुहासबा कर सकूँ, क्योंकि मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ। इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर किसी उन्वान के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।